بلکہ وہ اپنے پیسے کو، اپنی تجارت اور بزنس کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے، حرام و حلال کا فرق اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آج مسلمان سودی لین دین کر نہیں رہا ہے؟ مسلمان سود لے بھی رہا ہے، سود دے بھی رہا ہے اور سودی کاروبار کر بھی رہا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سود لے کر کے کاروبار کروں گا تو اپنی بزنس کو بڑھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حالانکہ یہ تیری بھول ہے، ملے گا اتنا ہی جتنا تیرے رب نے تیری تقدیر میں لکھ دیا۔ اب اس کو چاہے تو حلال طریقے سے لے لے چاہے حرام طریقے سے لے، پر ملے گا اتنا ہی جتنا تقدیر میں لکھا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حرام کمائی انسان کو خدا کی نظروں میں مجرم بنا دیتی ہے، اور حلال کمائی کرنے والے کو اللہ رب العزت ایک وعدہ اس سے کرتا ہے، دو وعدے کرتا ہے۔ تو حلال کما، حلال کھا اور اللہ کے ڈر سے حرام کو چھوڑ، تو تیرا رب تجھ سے دو وعدے کرتا ہے، دو انعامات دینے کا اعلان فرماتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا، مجھ سے ڈر کر کے حرام کو چھوڑے گا، ناجائز کو چھوڑے گا، دھوکے بازی کو چھوڑے گا، بے ایمانی کو چھوڑے گا، اور پھر وہ کسی پریشانی میں پھنسے گا، تو اللہ پہلا وعدہ کرتا ہے کہ مجھ سے ڈر کر کے حرام کو چھوڑے گا، پھر کسی پریشانی میں پھنسے گا تو فکر مت کر، نکلنے کا راستہ غیب سے میں تیرے لیے پیدا کرتا چلا جاؤں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور دوسرا اعلان فرماتا ہے میرے ڈر سے تو حرام کو چھوڑ تو یاد رکھ میں ان راہوں سے تجھے رزق عطا کروں گا جن کا خیال بھی تیرے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج سے طے کرو کہ تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں، انشاءاللہ حلال کا کمائیں گے، اور حرام کمانے سے، حرام کھانے سے بچیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ سود سے بچو۔ خاص طور پر اللہ اعلان فرماتا ہے، کہتا ہے جس نے سود لیا ہوگا، سود دیا ہوگا، سود کھایا ہوگا، وہ کل میدان محشر میں پہنچے گا تو کس حال میں ہوگا؟ فرماتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، وہ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اس طرح پہنچے گا کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کہ اس کے اوپر جنات سوار ہو گیا، کبھی روئے گا، کبھی ہنسے گا، کبھی گرے گا، کبھی بھاگے گا، کبھی زمین پہ لوٹے گا، کبھی کھڑا ہوگا۔ یتخبطہ الشیطان من المس، ساری دنیا دیکھے گی اس کے اس ہنگامے کو، اور لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے یہ وہ بدنصیب ہے جس نے دنیا میں سود کھایا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں دوسری جگہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سود سے بچو بچو بچو۔ نہیں بچو گے تو یاد رکھو جو سود کھائے گا، سود لے گا، دے گا، وہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا، بتاؤ وہ کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا؟ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور ہمیں حرام کمانے اور حرام آمدنی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور قبر میں اچھا ساتھی آپ کو نصیب فرمائے، تو ایک تیسرا کام بھی کرو، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو اس بات کا کہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔
جو آقا کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا پہ جائے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے گا اور اس کو قبر میں بہترین ساتھی نصیب فرمائے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج نبی کی سنتوں کو نقصان یہودیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، عیسائیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، کافروں اور مشرکوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو نقصان صرف مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے۔ مسلمان نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور یہودیوں کی نقل اتارتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، عیسائی کلچر کو اپناتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور نبی کے دشمنوں کی نقل اتارتا ہے، تو بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین آئیڈیل اگر کسی کی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ میرے محبوب اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، ہم نے نبی کی سنت کو کھرچ کر نالی میں بہا دیا، بتاؤ کل نبی کا سامنا کس چہرے سے کریں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شادی بیاہ میں نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا بلکہ غیروں کے طریقے پر عمل کیا۔ ہمارا رہن سہن، ہمارا کھان پان سنت کے مطابق نہیں، ہم تو ویسٹرن کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں کی نقل اتارنے والوں سن لو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی نقل اتاری، اس کے طریقے اور کلچر کو اپنایا اور ان کے انداز کو، ان کی عادتوں کو اپنا کر کے فخر محسوس کیا، وہ سن لے کان کھول کر کہ کل اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا، نبی کے اور نبی کے ماننے والوں کے ساتھ اس کا حشر نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ اس بات کو طے کریں کہ ہم پانی پیئیں گے تو سنت کے مطابق، ہم سوئیں گے تو سنت کے مطابق، ہم کھائیں گے تو سنت کے مطابق، ہم بیت الخلا میں جائیں گے تو سنت کے مطابق۔ غور کرو میری بات پر کہ تم کھا کر کے اپنی بھوک مٹاتے ہو، پی کر کے اپنی پیاس مٹاتے ہو، سو کر کے اپنی نیند پوری کرتے ہو، بیت الخلا میں جا کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہو، لیکن اگر ان سارے کاموں کو سنت کے مطابق کرو گے تو اللہ ان کاموں کو بھی عبادت میں تبدیل فرما دے گا اور عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پوری امت کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، دوستوں اور ساتھیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے، تو ایک آخری بات بھی سن لو، اور وہ یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی کسی کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جو اللہ کے بندے کو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانے سے بچے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا۔ آج ہم میں جو طاقتور ہے وہ کمزور کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو مالدار ہے وہ غریب کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو اقتدار میں ہے وہ عام لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ پکا سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو ناحق کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
मेरे दोस्तों और साथियों, अगर हम किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे अपने ताकत की वजह से, अपनी दौलत की वजह से, अपने इक़्तिदार की वजह से, तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमें खुदा ने दी हैं, और जिस तरह खुदा देने की ताकत रखता है, इसी तरह खुदा अपनी नेमतों को छीनने की भी ताकत रखता है। चुनांचे कुरान करीम में क्या फरमाता है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। जमीन पर अकड़ के मत चल। क्यों अकड़ रहा है? तेरे पास पैसे ज्यादा हैं। क्यों अकड़ता है? तेरे पास ताकत है। क्यों अकड़ता है? तेरे पास इख्तिदार और हुकूमत है। मत अकड़। अगर तू अकड़ के चलेगा और पैर जमीन पर जोर से मारेगा तो खुदा कहता है तेरे पैर की हड्डी तो टूट सकती है पर जमीन पर कोई गवाह नहीं होगा। तू अकड़ के चलेगा, हर वक्त तेरी गर्दन ऊंची रहती है, खुदा कहता है कितनी ही अकड़ा ले गर्दन, मगर जितना है वितना ही रहेगा, पहाड़ से बुलंद नहीं होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए, मौत की फिक्र नसीब फरमाए, कब्र की फिक्र नसीब फरमाए। अपनी ज़बान को भी काबू में रखो, हाथ को भी काबू में रखो, और किसी को अपने हाथ और ज़बान से कभी तकलीफ न पहुँचाओ। जो ये 4 काम करेगा मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा और उसको कब्र में अच्छा साथी नसीब फरमाएगा। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। আলহামদুলিল্লাহ। হযরত শেষ কথা বলতেছেন এই যে আমাদের কবরকে যদি জান্নাতের টুকরা বানাইতে হয় এবং কবরে যদি আমাদের উত্তম সাথী পাইতে হয়, তাহলে খুব গুরুত্ব সহকারে আরেকটা কথা আমরা শুনি এবং সেটা মানার চেষ্টা করি। তাহলে জীবনে কোনোদিন আমাদের হাত এবং জবান দ্বারা আমরা কোনো মানুষকে কষ্ট দেব না, আমরা কোনো মানুষকে কষ্ট দেব না। তো মানুষকে কষ্ট দিয়ে কেউ কোনোদিন কামিয়াব হবে এটা হইতে পারে না। আজ দুনিয়ার অবস্থা যদি দেখা হয় তাহলে যার ক্ষমতা আছে, শক্তি আছে, সে দুর্বলকে কষ্ট দেয়, যার সম্পদ আছে সে গরিবকে কষ্ট দেয়, যার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আছে সে জনসাধারণকে কষ্ট দেয়। অথচ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তার জবানের কথা বলছেন, আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি। প্রকৃত মুসলমান তো ওই ব্যক্তি যার হাত এবং জবান থেকে অন্য কোনো মুসলমান কষ্ট পায় না। হাত এবং জবান থেকে অন্য কোনো মুসলমান কষ্ট পায় না। যার হাত এবং জবান থেকে অন্য মুসলমান কষ্ট পায় এ কোনো ক্রমেই প্রকৃত মুসলমান হইতে পারে না। এরপরে বলতেছেন যে শোনো, আমরা যারা আজ আমাদের মধ্যে শক্তিশালী, যারা আজ ধনী, যারা আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী, এই সবগুলি কিন্তু আল্লাহ তাআলার দেয়া ক্ষমতা নিয়ে তারা বড়াই করতেছে। আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা নিয়ে তারা বড়াই করতেছে। তো যে আল্লাহ তাআলা এইগুলি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন, ওই আল্লাহ তাআলা এসব কিছু ছিনিয়ে নেওয়ারও ক্ষমতা রাখেন। কাজেই আল্লাহ তাআলার এই দেয়া শক্তির ভিত্তিতে আমরা যেন কোনো মানুষের কষ্টের কারণ না হই। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক করতেছেন যে ওয়ালা তামশি ফিল আরদি মারাহা ইন্নাকা লান তাখরিকাল আরদা ওয়া লান তাবলুগাল জিবালা তুলা। জমিনের বুকে দর্প ভরে হাইটো না, জমিনের বুকে দর্প ভরে হাইটো না। তোমার পায়ের আঘাতে আমার জমিনের কিচ্ছু হবে না, বরং তোমার পায়ের হাড্ডি ভাঙতে পারে। আর তুমি মাথা উঁচা করে অহংকার ভরে চলো না, দম্ভ ভরে চলো না। তোমার মাথা উঁচা এর মাধ্যমে তুমি লম্বা হইতে পারবা না। যতটুক বা হও তোমার চাইতে আরো অনেক উঁচু আমার সৃষ্টি পাহাড়,
তুমি কোনোদিন পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছাইতে পারবা না। কাজেই তুমি জমিনের উপর চলো তো সন্তর্পণে, আস্তে আস্তে চলো, দম্ভ ভরে চলো না, মাথা উঁচা করে অহংকারীর মতো চলো না। আল্লাহ তাআলার জমিনে চলো তো বিনয়ের সাথে চলো। তো আল্লাহ তাআলার দেয়া নিয়ামত নিয়ে দুনিয়াতে বড়াই করে তোমার হাত এবং জবান দ্বারা যেন অন্য কোনো মানুষ কষ্ট না পায়, এই বিষয়টা খুব বেশি সতর্কতার সাথে চলবে। যদি এটা চলতে পারো তো হযরত বলতেছেন এই 4 কাজ যদি কেউ সঠিকভাবে করতে পারে তাহলে আমরা জোর দিয়ে কথা বলতে পারি আল্লাহ তাআলা তার কবরকে জান্নাতে